السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں یہ ٹوائز سے سٹارٹ کر رہی ہوں۔ یہ بچوں کے کچھ ٹوائز پڑے ہوئے تھے، یہ ڈونیٹ کرنے تھے کہیں، تو بس وہ نکال لے تھے، کسی کے بچوں کو دینے تھے، تو کچھ بیگ میں، کچھ وہ باکس میں تھے، کچھ شاپر میں تھے، تو یہ شاپر میں نے ڈال دیے تھے جن کو دینے تھے ان کے لیے، اور یہ میں نکال رہی تھی کیونکہ میں نے ایک ہاتھ سے فون پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے میں نکال رہی تھی۔ یہ ٹوائز وغیرہ ہم نے نکالے ہیں، اور اگر میری آواز اس طرح آ رہی ہے تو کچھ بیڈ فیل نہ کیجیے گا، کیونکہ میں ساتھ ساتھ روٹی کھا رہی ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ تو یہ ایروپلین تھا، کچھ یہ بالکل نیو ٹوائز نہیں ہے، یہ کوئی پرانے بچوں کے یوز کیے ہوئے امپورٹڈ ٹوائز ہیں۔ تو یہ نا پھر کسی کو دینے تھے، تو اس لیے بس نکال رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں ویڈیو بنا رہی تھی۔ بچوں کے پرانے ٹوائز نکالے تو بچے بھی پاس آ کے بیٹھ کے اور دیکھنے لگے۔ بچوں کی چیزیں پرانی، کچھ سال پرانی رکھ دو نا سنبھال کے، تو جب وہ نکالو تو بچوں کو وہ نئی ہی لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو بس یہ پھر میں دیکھ رہی تھی کہ کتنے ٹوائز دینے ہیں، کتنے نہیں دینے ہیں۔ بڑے اچھے ہیں، اچھی کوالٹی کے بنے ہوئے ہیں کیونکہ امپورٹڈ ہے، ان کا پلاسٹک وغیرہ نا خراب نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک بگی بنی ہوئی تھی، یہ دیکھ رہی تھی اور اس کی کوشش تھی کہ یہ بگی مل جائے، تو میں نے کہا نہیں، اب یہ تم لوگوں نے بہت کھیل لیا۔ اور ویسے بھی میں ٹوائز یہ والے کم ہی لیتی تھی، میں اسٹف ٹوائے لیتی تھی کہ بچوں کو نا اس سے چوٹ وغیرہ نہیں لگتی، اور ان کو واش کر کے نا، واش کرو تو دوبارہ سے نیو ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی میں نے ایک ٹائم تک ہی انہیں یوز کروائے ہیں، زیادہ میں نے نہیں انہیں ٹوائز کے ساتھ نہیں کھیلنے دیا۔ مجھے نا ٹوائز سے ڈر لگتا ہے، عجیب سا، پتہ نہیں کیوں، چاہے وہ گڑیا ہے، چاہے وہ بالو ہے، کچھ بھی ہے، مجھے نا ڈر لگتا تھا ٹوائز سے، تو میں نے ان کو زیادہ نہیں کھیلنے دیا۔ بلکہ یہ کبھی ٹوائز رکھ کے سوئی ہوتی تھی تو میں گلی میں کوئی بھی آتا تھا نا مانگنے والا، تو میں اس کو ٹوائز دے دیتی ہوتی تھی، ان کے اسٹف ٹوائز میں نے بڑے لوگوں کو اس طرح دیے ہیں، اور ان کے بابا پھر لے آتے تھے، پھر میں دے دیتی تھی، کوئی 2-3 ماہ کھیلتی تھی، میں لوگوں کو دے دیتی تھی۔ بس اسی طرح پتہ نہیں عجیب سا ڈر لگتا ہے مجھے ٹوائز سے، میں خود بھی نہیں اتنا کوئی کھیلی ہے ٹوائز کے ساتھ نا، تو میں نے ان کو بھی نہیں اتنا کوئی کھیلنے دیا۔ یہ اب جو نہیں دینے تھے وہ باکس میں دوبارہ واپس رکھے، اور باکس کو بند کر دیا میں نے کہ جو نہیں لے کے جانے تھے، اور باکس اپنی جگہ پہ رکھنا تھا اور رکھ دیا۔ یہ ماما کی طرف تھی میں، اور یہ ماما کی فریج کو میں چیک کر رہی تھی کہ کیا کیا رکھا ہوا ہے، کیا کیا پڑا ہوا ہے، اور قیمہ فریج کے اندر پڑا تھا، وہ ہم نے باہر نکالا کہ ٹکیاں وغیرہ بنائیں گے، تو بس یہ کر رہی تھی میں ساتھ ساتھ۔ کیچپ وغیرہ پڑی ہوئی تھی ماما کی، کریم پڑی تھی، چٹنیاں ہی رنگ برنگی ماما کی پڑی ہوئی تھیں، تو بس میں فریج کھول کے نا چیکنگ کر رہی تھی، اور میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ ولاگ بھی بناتی ہوں، کیونکہ آج بھی میں نے ولاگ نہیں اپلوڈ کیا تھا، میرے نا لیفٹ والے بازو کی نا ہڈی میں بہت پین تھی۔ اور یہ پھر میں کپڑے دکھانے لگ گئی، مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں، تو میں کہا چل میں نا تصویر بناتی ہوں اور کپڑے دکھاتی ہوں۔ یہ میں نے سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس دن میں نے آپ کو دکھایا تھا، تھوڑا سا دکھایا تھا، اور یہ لائٹ ہماری بلنک ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا لائٹ کو، تو پھر میں نے بعد میں سیٹ کر لی تھی۔ تو یہ بڑا پیارا لگتا ہے، لمبا لانگ شرٹ ہے نا، تو ذرا سوٹ کرتی ہے، اور ساتھ میں نے ایک رنگ پہنی ہوئی تھی۔ میں ایزی ہو کے آئی تھی، کوئی تیار شیار نہیں تھی، ہو کے آئی ہے کہ بھائی گرمی بڑی ہے تو ایزی ہو کے آؤں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو بس یہ پھر میں کپڑے دکھا دی، پھر میں نے اب لائٹ سیٹ کر لی تھی، تو اب میں نے جب لائٹ سیٹ کی تو میں نے کہا چل اب پھر دکھاتی ہوں۔ تو یہ گلے کا ڈیزائن تھا، لیس وغیرہ لگی تھی، اور بازو کے آگے میں نے ٹچ بٹن لگایا ہوا تھا، اور وہ میں بند کر دی، اور پیچھے میری بھابھی صاحبہ آ گئی، اور میں نے انہیں بھی بولا، میں نے کہا آئیں آپ بھی میرے ساتھ نا وہ ولاگ میں آئیں، آپ بھی کپڑے دکھائیں۔ کہ نہیں میں نے اچھے کپڑے نہیں پہنے، جب عید تھی تب آپ نے بنائے نہیں، اور اب آپ بنا رہی ہیں، تو میں نے کہا نہیں آج جو کچھ نہیں ہوتا، جو پہنا ہوا ہے بس وہی دکھا دو۔ پھر انہیں ترلا میں نے کیا، وہ پیچھے سے آ گئی، پھر کہتی ہیں اچھا وہ جب ایسے شیشے میں کھڑی ہوئی تو کہتی ہیں اچھا میں جا رہی ہوں، میں نہیں اچھی لگ رہی ہے، تو وہ ابھی کھانا بنا کے روٹیاں وغیرہ بنا کے آئی تھیں۔ تو یہ ان کے بچے تھے، یہ ان کا بڑا بیٹا میرے بھائی کا، اور بیٹی یہ چھوٹی ہے، تو میں اسے کہی تھی اس کو پیار کرو، تو وہ اس کو کس کر رہا تھا، اور یہ میں اسے کہی تھی مجھے رنگ پہنا، اسے رنگ پہنانی نہیں آئی تھی، تو وہ میرے ہاتھ کے اوپر رکھ رہا تھا۔ اینڈ یہ ہم نے قیمہ نکال دیا تھا جو فریج میں پڑا تھا، اس کی ابھی ٹکیاں بنائیں گے، اس کی ریسیپی نا جو ہم ریسیپی بنائیں گے نا ابھی ان ٹکیوں کے ساتھ، وہ والی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دوں گی کہ ہم نے کس طرح بنائی ہے، تو یہ بہت مزے کی بنی۔ اور یہ میری چھوٹی والی سسٹر نے نا چامپیں بنائی ہوئی تھیں گریوی والی، پہلے اس دن ماما نے روسٹ ٹائپ بنائی تھی، اور یہ اب نا گریوی والی چامپیں بنائی تھیں،
اور کوئلے کا یہ اسموک دیا ہوا تھا، بڑا اچھا لگ رہا تھا، تو مزے کا کھانا لگ رہا تھا۔ اس ٹائم تو میں نے کھایا نہیں تھا، یہ جب میں آپ کو کہی تھی نا کہ میں کھانا بھی کھا رہی ہوں ساتھ ساتھ ایڈیٹنگ بھی کر رہی ہوں، تو یہ میں نے اب کھایا ہے۔ یہ میں نے روٹی بنائی بھائی کے لیے۔ اچھا، میں جب بیل رہی تھی اس ٹائم میں نے ولاگ نہیں سٹارٹ کیا تھا، جب روٹی توے کے اوپر رکھی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو روٹی نہیں بنائی ہے۔ میرے نا بازو میں بڑی پین تھی، تو میں نے نا 2 ہی روٹیاں بنائی۔ میں کہا باقی سارے اپنی خود ہی بناؤ، میرے سے نہیں بن رہی۔ میں نے اپنے بھائی کے لیے بنائی، بھابھی نے پھر اپنے لیے، اور باقی سب کے لیے جس نے کھانی تھی ان سب کے لیے پکائیں۔ تو میرا نا بازو پتہ نہیں کیوں پین کر رہا ہے۔ آج میں جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس، انجیکشن لگواؤں گی۔ بازو کی سکن میں درد ہو نا، یہاں یہ جو ہوتا ہے گوشت وغیرہ، اس میں درد ہو تو بات الگ ہے کہ بندہ دبا کے نا تو آرام آ جاتا ہے، لیکن یہ بالکل ہڈی کے اندر پین ہے، شولڈر سے لے کے فنگرز ٹپس تک مجھے پین ہو رہی ہے۔ بس پھر یہ میں نے پھر اپنی بیٹی کو کہا، میں کہا میری روٹی بیلتے ہوئے کہ نا تم ویڈیو لے لو۔ میں نے روٹی پکانے کی تو بنا دی ہے ویڈیو، تو کہتی ہیں اوکے۔ پھر یہ میں روٹی بنا رہی تھی۔ اچھا، میرا یہ اصول ہے، اگر میرے پاس توا چھوٹا ہے تو میری روٹی چھوٹی بنے گی، توا جتنا بڑا ہے اتنی بڑی میری روٹی ہوتی ہے، اور یہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، میں کوئی دیکھ کے یا ناپ نوپ کے نہیں بنا رہی ہوتی ہے۔ یہ پتہ نہیں عجیب یہ سین ہے، توا پڑا ہوتا ہے خود ہی میرے سے اتنے ہی سائز کی روٹی بن جاتی ہے، اور ویسے یوزلی ہمارے گھر میں روٹی بڑی ہی بنتی ہے، اور میرے سسرال والے میرے ہاتھ کی روٹی کھاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ایک روٹی کافی ہے۔ جو 2 کھاتا ہے نا عام روٹین میں روٹیاں، تو وہ مجھے کہتا ہے اگر اقرا بھابی بنا رہی ہیں نا تو بس 1 روٹی کافی ہے، کیونکہ میری روٹی کافی بڑی ہوتی ہے، تو وہ ان کی 2 روٹیوں کے برابر ہوتی ہے، تو وہ لوگ پھر کہتے ہیں 1 ہی روٹی کافی ہے۔ تو بس یہ میں پھر روٹی بنا رہی تھی، اور بھابھی ادھر میری کھڑی تھیں ساتھ میں سالن کے پاس کھڑی تھیں، وہ دیکھ رہی تھیں، تو ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، میں اور میری بھابھی۔ اچھا، ہمارا وہ والا سین نہیں ہے بھابھیوں کا کہ وہ نند بھابھی لڑ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں، حسد کر رہی ہیں، ویسا والا سین نہیں ہے الحمدللہ، بڑا اچھا سین ہے۔ ہم بہنوں کی طرح رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی ساری شیئر کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ بری نظر سے بچائے رکھے۔ بس یہ میں روٹی بنائی تھی اور ہماری باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ ابھی بھی میں نے سب کو چپ کروایا، میرے روم میں میرا بھائی، میرے بچے، میری بھابھی، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں سب کو کہی تھی چپ کر جو، مجھے ایڈیٹنگ کرنے دو۔ میں نے آج ولاگ نہیں ابھی تک اپلوڈ کیا، تو میں نے ولاگ اپلوڈ کرنا ہے۔ تو یہ پھر اب اس ٹائم سب چپ بیٹھے ہیں، کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے۔ بس یہ روٹی وغیرہ بن گئی، پھر میں نے اپنے جو بھائی ہے جس کو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو کھانا کھا رہا ہے اس کو میں نے یہ روٹی دی۔ پاپا ادھر میرے بیٹھے موبائل دیکھ رہے تھے، اور مجھے نا ایک دم ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا یہ جس طرح چارجر لگے ہوئے ہیں نا موبائلوں کو، اور ایکسٹینشن وائر انہوں نے سینٹر میں رکھی ہے، تو میں کہہ رہی تھی میں یہ ایسے رکھے ہوئے ہیں جیسے بہت بڑا یہاں پہ کوئی کاروبار ہو رہا ہے، کہ ایک آن لائن چیز سیل ہو رہی ہے تو دوسری کا آرڈر آ رہا ہے۔ انہوں نے اس طرح ایکسٹینشن وائر اور موبائل پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ نا ہے پنیر ڈوڈی، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے منہ پہ پمپلز بنے ہوتے ہیں نا، یہ 1 چمچ نا بھر کے آپ رات کو بھگو کے رکھ دیں پانی کے اندر، اور صبح نہار منہ نا یہ پانی پئیں نا، یہ آپ کا منہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ یہ میرے بھائی کے منہ پہ پمپلز آج کل ہوئے تھے تو وہ پھر پی رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہے، اتنی کڑوی کہ آپ کی سوچ ہے، لیکن دانے ختم ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو اس کا نام میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں، پنیر ڈوڈی۔ اچھا جی، اب آپ نے لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔